السلام علیکم ناظرین، اب تمامی ویورز کا ناظرین کا میرے چینل اسلامک نالج بائی خالد میں سواگت ہے، استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ حضرات کے لیے شریعت کا بڑا ہی قیمتی مسئلہ لے کر کے آیا ہوں۔ اکثر میرے نوجوان ساتھی اس مسئلے سے ناواقف رہتے ہیں اور بہت بڑے خسارے میں رہتے ہیں۔ ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی، ان کی تلاوت درست نہیں ہوتی، ان کے ذکر و اذکار درست نہیں ہوتے۔ اس لیے اس مسئلے کا جاننا بے حد ضروری ہے، اور وہ مسئلہ ہے غسل کا مسئلہ، پاکی ناپاکی کا مسئلہ۔ وہ مسئلہ جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم پاک نہیں ہوں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھیں گے تو نماز جائز ہوگی نہیں، نماز ہوگی نہیں، ہم اس حالت میں ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت کر نہیں سکتے، اگر کریں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، چونکہ ہم ناپاکی کی حالت میں وہ کریں گے۔ اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے، پاکی کے مسائل جاننا ضروری ہے، چونکہ پاک رہنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، چونکہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ النظافۃ شطر الایمان، مومن اور ناپاک رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کے لیے پاک رہنا ضروری ہے، پاکی کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے۔ تو ہم اس ضمن میں آپ کے سامنے چند مسائل ترتیب سے آپ کے سامنے سوال کے ذریعے سے ذہن میں اس ضمن میں کون کون سوال پیدا ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم آپ کو ان مسائل کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے پاکی ناپاکی کے مسائل میں ضمن میں اس بارے میں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی نجاست حکمیہ یعنی حد سے اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: حد سے اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال: غسل کسے کہتے ہیں؟ جواب: غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت نے ایک خاص طریقہ بتلایا ہے۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ غسل کا کیا طریقہ ہے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ یہاں گٹوں تک دھوئیں اچھی طرح سے، پھر استنجا کر لیں اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالیں، یعنی کوئی کیچڑ یا کوئی اور ناپاکی یا احتلام کے منی وغیرہ لگا ہو اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، کپڑے میں ہو یا بدن میں ہو، خوب اچھی طرح سے رگڑ کر اسے صاف کر لیں۔ پھر اس کے بعد وضو کریں، پھر تمام بدن کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملیں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ یہ ایک طریقہ ہے غسل کرنے کا شریعت میں۔ اب آتے ہیں غسل میں فرائض کیا ہیں، جس کا کرنا ضروری، جس کے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں، جس کے بغیر لاکھ ہم غسل کر لیں ہمارا غسل ہوگا ہی نہیں، ہم پاک ہوں گے ہی نہیں۔ فرائض کا مطلب ہوتا ہے جو چیز فرض ہے غسل میں اس کا کرنا، اس عمل کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو غسل کے فرائض کیا ہیں؟ غسل میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: اس کا جواب ہے غسل میں 3 فرض ہیں۔ کلی کرنا 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، اسی طرح سے پورے بدن پر پانی بہانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ کلی کرنا 1، ناک میں پانی ڈالنا 2، اور پورے بدن پر پانی بہانا یہ 3۔ یہ 3 فرائض ہیں، تینوں فرائض کا پورا کرنا پاکی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم پاک نہیں ہو سکتے، لاکھ غسل کر لیں، لاکھ صابن لگا لیں، لاکھ رگڑ کر دھو لیں، ہم پاک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ غسل کے فرائض ادا نہ کر لیں۔ غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل کی سنتیں 5 ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا، نمبر 3 اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 پہلے وضو کر لینا، نمبر 5 تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ یہ سنتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ مسئلہ بھی بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ وہ مسئلہ ہے موزوں پر، چمڑے کے موزوں پر، موٹے کپڑے کے موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ۔ سوال: ذہن میں آتا ہے ایک سوال کہ کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ اول چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنے تک چھپے رہیں، دوسرے وہ ادنا سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو، تیسرے وہ ادنا سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3 یا 4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں، اتنا مضبوط ہو۔
تو ایسے موزے پر مسح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ سوال، موضوع پر کب مسح جائز ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ جب وضو کر کے، جواب اس کا وضو کر کے پاؤں دھو کر کے موزے پہنے ہوں۔ جب وضو کر کے پاؤں دھوئے ہوں، وضو کی حالت میں پاؤں دھوئے ہوں، یا یوں ہی پاؤں دھو لیے ہوں دونوں پاؤں، پھر اس کے بعد موزے پہنے ہوں، پھر اس کے بعد وضو ٹوٹے اور اس حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں، تو اس وقت ہم موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزے پر کتنے دنوں تک مسح کر سکتے ہیں، کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ تو جواب، اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو، اپنے گھر میں ہوں یا کہیں اور کمانے کھانے گئے ہوئے ہوں، وہاں ڈیوٹی انجام دیتے ہوں، وہاں کرائے پر مکان لے کر رہ رہے ہوں، ایسی جگہ میں ہوں، تو ایسے آدمی کے لیے ایک دن اور ایک رات موضوع پر مسح جائز ہے، اور سفر میں ہوں تو 3 دن 3 رات مسح جائز ہے۔ سوال، موزے پر کس طرح مسح کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ اوپر کی طرف کرنا چاہیے۔ مان لی کہ یہ میرا پیر ہے، اس میں موزہ لگائے ہوئے ہیں، تو اوپر کی طرف مسح کریں گے، نیچے کی طرف مسح نہیں کریں گے۔ اوپر کی طرف انگلیوں کو ایسے بچھا کر کے، ایسے ہاتھ بھنگا کر کے ایسے اوپر کی طرف کھینچ لیں، یہ مسح ہو گیا۔ تو یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ وضو اور غسل دونوں میں موضوع پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کہ مسح جو ہے وضو کے لیے بھی ہے اور غسل کے لیے بھی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وضو میں موضوع کا مسح جائز ہے، غسل میں جائز نہیں۔ جب غسل کی ضرورت پڑ گئی تو موزہ نکال کر کے پیر دھونا ضروری ہوگا، اس وقت موضوع پر مسح کرنے سے کام نہیں چلے گا، موزہ نکال کر نہانا، پورے طور پر نہانا، پیر دھونا ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ موزہ پھٹ گیا، اس پر مسح جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ پاؤں کی 3 انگلیاں، چھوٹی انگلیاں ادھر سے، پاؤں کی چھوٹی انگلیوں کی طرف سے 3 انگلیاں اس موزے کے پھٹن سے باہر نکل جائے، تو ایسے صورت میں، چلنے کی صورت میں یا یوں اپنے آپ انگلیاں باہر نکل جائے، تو ایسے صورت میں ایسے موزے پر مسح جائز نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے صحیح موزے پہنے تب مسح جائز ہوگا۔ اور اگر اس سے کم پھٹا ہو تو مسح کر سکتے ہیں، یعنی کہ 2 ہی انگلی نکل رہی ہو یا 1 ہی انگلی نکل رہی ہو، اتنا ہی پھٹا ہو کہ 1 انگلی نکل رہی ہو یا 2 انگلی نکل رہی ہو، تو ایسے موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جبیرہ، ایک لفظ آتا ہے جبیرہ، جبیرہ کا کیا معنی ہے؟ جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے، سب کچھ جبیرہ کے لفظ کے اندر آ گیا، چاہے وہ پلاسٹر ہو، چاہے زخم پر پٹی لگی ہو، چاہے روا لگا کر کے سٹا ہو، ہر چیز آ گیا۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سوال، اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھایا کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور اس پٹی یا پھایا پر یا روئی پر مسح کر لینا جائز ہے۔ یعنی کہ وضو کے وقت جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، جیسے ہاتھ دونوں دھوئے جاتے ہیں، پیر ٹخنوں تک دھوئے جاتے ہیں، چہرہ دھویا جاتا ہے، ان جگہوں پر کوئی زخم ہو، کوئی پٹی لگی ہو، کوئی پھایا لگا ہو، روا لگا ہو، یا ہاتھ ٹوٹ گیا ہو، اس میں پلاسٹر ہو، اور اس کو پلاسٹر کو ہٹانے میں یا پٹی کو ہٹانے میں، روئے کے ہٹانے میں نہ زخم کو نقصان پہنچتا ہو، درد ہو، تکلیف ہو، تو ایسی صورت میں اس پٹی پر یا اس پلاسٹر پر صرف مسح کر لینا کافی ہوگا، جائز ہوگا، اس کو ہٹا کر کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اور کتنی پٹی پر مسح کرے؟ جواب، ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو، یعنی کہ زخم جتنے حصے میں ہو، کوئی ضروری نہیں کہ پٹی اتنے ہی میں لگے، اس کے ارد گرد جہاں پر زخم نہیں ہے وہاں بھی پٹی لگی رہتی ہے، تو پورے پٹی کو مسح کرنا جائز ہوگا۔ اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟
یعنی کہ ایسا زخم ہے، تھوڑا سا کٹ گیا، پٹی لگا لیا، اور اس پٹی کو ہٹانے میں، کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہیں ہے، تب کیا حکم ہے؟ بات صحیح ہے، تھوڑا سا کٹ گیا، ہم پٹی لگا لیتے ہیں، ہینڈی پلس لگا لیتے ہیں، اور اس کو کھولنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے زخم کو، تو ایسے وقت میں کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہوگا۔ دھونے سے نقصان ہے تب تو مسح کرنا جائز ہے، اگر دھونے سے نقصان نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری ہوگا، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہوگا۔ یعنی کہ دھونے سے تو نقصان ہو رہا ہے لیکن مسح ہاتھ بھگا کر کے اس پر گزارنے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے تو مسح واجب ہوگی، لیکن ہاتھ بھگا کر مسح کرنے میں بھی اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جو پٹی لگی ہوئی ہے اس کو رہنے دے، پٹی کے اوپر مسح کر لیں، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے تو اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ ایسے ہی بات ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو ایک اور بہت ہی قیمتی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بھی ناپاکی اور پاکی سے متعلق مسئلہ ہے۔ اس کو نہیں جانیں گے تو پھر ہمارے نماز میں خلل پڑے گا۔ وہ مسئلہ ہے نجاست حقیقیہ کا بیان۔ ایک ہوتا ہے نجاست حقیقی۔ نجاست حقیقی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جو ناپاکی سخت ہو، یعنی کہ ٹھوس ہو، وہ جسم والی ہو، اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ آسان، غلیظہ جو ٹھوس ہو، سخت ہو، اس کو غلیظہ کہیں گے، اور جو ہلکی ہو اس کو نجاست خفیفہ کہیں گے۔ یہ شریعت کا ایک اصطلاح ہے۔ کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ کون کون چیزیں، کون کون ناپاک چیز نجاست غلیظہ کے اندر آتی ہے؟ تو آدمی کا، یاد رکھیں گے، آدمی کا پیخانہ اور پیشاب، آدمی کا پیخانہ اور پیشاب، اور جانور کا پیخانہ، جانور کا صرف پیخانہ، اور حرام، مطلب یہاں پر جانور سے مراد حلال جانور، اور جانور کا پیخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، یہ بھی نجاست غلیظہ میں سے ہے۔ اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بٹ، یعنی اس کا پیخانہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ یہ چیزیں جو بتائی گئیں اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا تاکہ ہم آگے مسائل کو سمجھ سکیں۔ یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ اور نجاست خفیفہ کون کون چیزیں ہیں؟ نجاست خفیفہ ہیں: نمبر 1، حلال جانوروں کا پیشاب۔ حلال جانوروں کا پخانہ تو نجاست غلیظہ میں تھا، لیکن اس کا پیشاب جو ہے حلال جانور جس کا ذبح کرنا مسلمانوں کے لیے کھانا جائز ہے، ایسے جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست میں آتی ہے۔ اور حرام پرندوں کا پیخانہ پیشاب، اس کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہیں۔ حرام پرندہ میں جس پرندہ کو کھانا جائز نہیں، یعنی کہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں وہ ناجائز ہوتے ہیں، جو شکار کر کے کھاتے ہیں دوسرے پرندوں کو اور دوسری چیزوں کو، وہ ناجائز پرند ہوتے ہیں، تو ان کا جو بٹ ہوتا ہے وہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اسی طرح سے نجاست غلیظہ کتنا معاف ہے، یعنی کہ بدن کے کسی حصے پر یا کپڑے پر کتنا لگ گیا تو اتنا معاف ہے، اس حالت میں نماز ہو جائے گی، اس کا بیان کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے، سوال ہوتا ہے۔ تو نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے، جسم والی ہے جیسے کہ پخانہ وغیرہ، اور آدمی کا پیشاب بھی تو غلیظہ ہوتا ہے لیکن وہ جسم والی نہیں ہوتا، وہ بہتا پانی ہوتا ہے، تو نجاست غلیظہ گاڑھے جسم والی ہے جیسے پخانہ، تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے۔ اور اگر پتلی ہو جیسے شراب ہے، پیشاب ہے، تو وہ 1 انگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر، 1 روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں ہے، جان بوجھ کر کے اتنی نجاست رکھ کر کے اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا پہلے تو اسے دھو ہی لینا چاہیے، دھو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے،
لیکن معلوم نہیں اسی حالت میں نماز پڑھ لیے تو ہم دیکھیں گے نماز کے بعد کتنا ہے. اگر غلیظہ ہے، ٹھوس ہے تو 3 ماشا ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے.